أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 206 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی گئی. اس آیت کے ان دو آیتوں کے لفظی معنی کی جانب غور کیجیے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، ٹیڑھ پن پیدا مت کیجیے، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، وہب لنا، بعد اذ، اس کے بعد کے، ہدیتنا، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا، اور ہمیں عطا فرمائیے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک آپ، انت الوہاب، عطا کرنے والے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن، اس دن، جس دن کے، جو دن کے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی. ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے نہ دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے، عطا کرنے والا ہے. ہمارے پروردگار، آپ تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، نعمتیں نہیں، نعمتوں پر نعمتیں دیتے جاتے ہیں. صحت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، رزق کی نعمت، کاروبار کی نعمت، نفع کی نعمت، قوت کی نعمت، غلبے کی نعمت، سکون کی نعمت، عافیت کی نعمت. اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. رب ذوالجلال کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے، اور پھر ان نعمتوں کے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے. غور کیجیے، رب ذوالجلال کتنے بڑے مولا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے بندوں کو کیا سکھایا. اللہ اکبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی کے پاس دولت ہو، مال ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، چاندی ہو، سونا ہو، دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن ہدایت اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں.
آدمی صحت مند ہو کر بھی بیکار ہے، طاقت والا ہو کر بھی بیکار ہے، عہدے والا ہو کر بھی بیکار ہے، بڑا بزنس مین ہو کر بھی بیکار ہے، جبکہ اس کے پاس سب کچھ ہو مگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے وہ محروم ہے تو بیکار۔ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ہدایت ہے، ایمان ہے، ایمان کی ہدایت کا مل جانا، یہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی نعمت کا مل جانا۔ اس اللہ تبارک، اور یہ ہدایت جب مل جائے تو پھر اس ہدایت کے بعد ٹیڑھا پن اگر آ جائے تو پھر تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک آدمی پہلے ہی سے ٹیڑھے پن میں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ہدایت پر آ جائے پھر اس ہدایت کے بعد اس کو ٹیڑھا پن مل جائے قسمتی سے، بہت بڑی رسوائی کی بات ہے، بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہدایت دیے جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے اندر ٹیڑھا پن نہ آئے، ہم ہدایت پر ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے، ہماری موت اسی ہدایت پر آئے جو ہدایت آپ نے ہم کو عطا فرمائیے، ہم فرمائی ہے، ہم کو اس ہدایت سے کبھی محروم نہ کیجیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن مت لائیے اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت والی نعمت عطا کی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے پروردگار آپ اپنی طرف سے خاص ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائیے، رحمت عطا فرمائیے، اور آپ تو ہے ہی دینے والے، ہم لینے والے بھکاری ہیں، آپ دینے والے مولا ہیں، ہمارے ہاتھ تو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ دینے کے لیے بڑھتے ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان تنفق کیف تشاء، آپ تو ایسے ہیں کہ آپ جب چاہے جیسے چاہے خرچ کریں، آپ نے اپنی کتاب میں بتایا آپ کی شان کے بارے میں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ہم آپ سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے پروردگار آپ تو عطا کرنے والے مولا ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ تو دینے کے لیے کھلے ہیں اور ہمارے دونوں ہاتھ تو لینے کے لیے کھلے ہیں، آپ جیسے چاہے خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مولا، انک انت الوہاب۔ یہ ایک بندہ اس جذبے سے سرشار ہو کر اپنے پروردگار سے مانگے کہ وہ دینے والا ہے۔ ارے جس کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ کوئی کمزور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ زندہ جاوید ہے، وہ حی القیوم ہے، پوری کائنات کو اس نے اپنے ہاتھوں سے سنبھال رکھا ہے، اس کے سامنے جب مانگا جائے تو پوری یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، دوسری بات جو اس آیت میں سکھائی گئی ہے، اس دن کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو کہ ایک دن آئے گا، آج تو ہم منتشر ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جس دن کے واقع ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، قیامت قائم ہوگی، آپ پوری انسانیت کو آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سارے لوگوں کو آپ جمع کریں گے، اس میں مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، مجوسی بھی، سارے کے سارے لوگ حاکم ہو کے محکوم، بڑا ہو کے چھوٹا، سب کو آپ جمع کریں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، آپ نے وعدہ کیا ہے، کسی کمزور انسان کا اور مخلوق کا وعدہ نہیں ہے، یہ آپ کے وعدے ہیں اور آپ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، یہ ایک جذبے والی آیت ہے ایک بندے کے لیے، بندہ جب اپنے رب سے مانگے تو سب سے پہلے ہدایت کی بھیک مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ بزرگوں اس دعا کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، رزق مانگنے سے پہلے، دولت مانگنے سے پہلے، صحت مانگنے سے پہلے، غلبہ مانگنے سے پہلے، امن مانگنے سے پہلے، سلامتی مانگنے سے پہلے، عافیت مانگنے سے پہلے اللہ سے سب سے پہلے یہ مانگو کہ اے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ نے جو ہدایت ہم کو عطا کی ہے اس ہدایت کے بعد ہمارے اندر ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا مت کیجیے۔ عزت کے بعد ذلت بڑی رسوائی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور اسی ہدایت پر ہم سب کی موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ
إلا الله